بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید فإن عصوك فقل انی بریء مما تعملون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، گزشتہ بیان میں نے آپ حضرات کے سامنے مختصر انداز میں مسلمان کے احترام پر گفتگو کی تھی۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے وہیں سے اپنی بات کو جوڑتے ہوئے مسلمان کی پردہ پوشی کے حوالے سے اس کی اہمیت پر کچھ گزارشات پیش کروں گا۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے نبی جی، اگر یہ لوگ آپ کی بات نہیں مانتے، اگر یہ آپ کی نافرمانی کرتے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیں، ان کو بتلا دیں کہ بے شک میں تمہارے کاموں سے، تمہارے ان اعمال سے جو تم کر رہے ہو بیزار ہوں، بریء ذمہ ہوں۔ محترم سامعین کرام، ذرا اس آیت پر غور فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بد کرداروں کے اعمال سے بیزاری کا حکم تو دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے بد کرداروں کی ذات اور شخصیت سے بیزاری کا حکم نہیں دیا، اس لیے کہ نام لے کر بدنام کرنے سے بغض و عداوت پیدا ہوتی ہے، اس سے انتشار بڑھتا ہے، اس سے تعلقات بگڑتے ہیں، اس سے فتنہ و فساد میں تیزی آتی ہے، اور خیر قلیل کے نام سے شر کثیر کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ محترم سامعین کرام، جب ماعز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زنا کے واقعے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر صاف صاف بیان کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ماعز کے آقا حزال نے آ کر یہ بیان کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے ہی ماعز کو آمادہ کر کے آپ کے پاس بھیجا تھا۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَيْحَكَ يَا حزال، اے حزال، تم پر مجھے افسوس ہے، لَوْ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ، کاش تو نے ماعز کی پردہ پوشی کی ہوتی، کان خیر لک، تو یہ تیرے حق میں بہت بہتر ہوتا۔ محترم سامعین کرام، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود تھے، تو ایک شخص نے ایک شخص کے خلاف برا کہنا شروع کر دیا، تو ایک دوسرے آدمی نے اس کی اس بے عزتی اور تذلیل کے موقع پر اس کی طرف سے دفاع کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان کی عزت و آبرو کی حفاظت، جواب دہی
اور صفائی پیش کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کا درجہ جنت میں بلند کر دے گا۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پر لازم ہے کہ اس کو جہنم کی سزا سے دور رکھے۔ محترم سامعین کرام، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ شریف کی طرف رخ کیا، دیکھا اور فرمایا، اے کعبہ، تو کتنا ہی پاک ہے، تیری خوشبو کتنی پاکیزہ تر ہے، اور کس قدر بلند ہے، اور تیری عزت کس قدر بلند ہے، مگر قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، مومن کی عزت تیری عزت سے بھی بلند ہے، مومن کی عزت تیری عزت سے بھی زیادہ ہے۔ محترم سامعین کرام، اگر کوئی مسلمان کعبہ کی بے حرمتی پر مضطرب اور بے چین ہو جاتا ہے تو اسی طرح مسلمان کو چاہیے کہ دوسرے مسلمان کی آبرو ریزی اور بے حرمتی پر بھی مضطرب ہو اور بے چین ہو، کیونکہ مومن کی عزت کعبہ کی عزت سے بھی زیادہ ہے۔ محترم سامعین کرام، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی جماعت کی یا فرد کی ان کے کسی گناہ کے ارتکاب کی، غلط کام کے ارتکاب کی خبر ملتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تردید فرماتے تو کبھی بھی مجمع عام میں ان کا نام نہیں لیتے تھے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے تھے، ما بال اقوام یفعلون کذا و کذا، یعنی یہ حال ہے لوگوں کا کہ اس طرح کی غلطی اور اس طرح کی غلطی کر رہے ہیں۔ اس طرح کہہ کر آپ تنبیہ فرماتے تو جس کا اس فعل کے ساتھ تعلق ہوتا وہ خود سمجھ جاتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا اشارہ میری طرف ہے۔ تو محترم سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح اور تربیت کے لیے یہ ایک اہم سبق ہے جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملا ہے۔ ہمیں بھی اسی سبق پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر پوری طرح سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔